بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ ابھی آج رانا ثناء اللہ خان نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا، بڑا پرزور مطالبہ، کہ الیکشن کمیشن فوری طور پہ فارن فنڈنگ کیس کے معاملے میں پی ٹی آئی کا کیس چونکہ سن چکی ہے اس کا فیصلہ سنا دے۔ کچھ دنوں سے اس بات پہ بڑا زور دیا جا رہا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلدی سے جلدی سنایا جائے۔ یہ مطالبہ شہباز شریف نے بھی کیا اور اس کے علاوہ ان کے پارٹی کے اور بھی لوگ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس سے یوں لگتا ہے کہ یہ پارٹی یا یہ جو جتھا ہے 12-14 جماعتوں کا، یہ بنیادی طور پہ اندر سے ہار تسلیم کر چکا ہے۔ ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ عوام نے ان کو مکمل طور پہ ریجیکٹ کر دیا ہے اور آئے دنوں میں وہ مزید حمایت کھو بیٹھیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کو اپنا مستقبل ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، لہذا اگر کوئی آخری ان کا آسرا ہے تو وہ یہی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن، جس پہ کہ پی ٹی آئی بار بار کہہ چکی ہے کہ ان کو قطعاً اعتماد نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کسی طرح اس پارٹی کو، اس کے لیڈر کو، ان کو بین کر دے۔ یہ وہ ایک ان کے لیے بچنے کا رستہ ان کو نظر آتا ہے اور تمام امیدیں لگتا ہے کہ اسی سے وابستہ کی ہوئی ہیں۔ یہ سوچ شکست خوردہ سوچ ہے، ورنہ حقیقتاً تو اگر عوام کا مطالبہ دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا آپ نے فارن فنڈنگ کا کیس دیکھنا، پی ٹی آئی کمپیریٹیولی ایک ینگ جماعت ہے، بہت بعد میں بنی، لیکن دو جماعتیں جن کے لیڈران لگاتار منی لانڈرنگ ہی کرتے آئے ہیں، جن کے اوپر منی لانڈرنگ اور کک بیکس کے کیسز ہیں، ان سے کوئی توقع کر سکتا ہے کہ ان کی پارٹیوں میں ایسے کیسز نہ ہوں جہاں انہوں نے باہر سے فنڈنگ نہ لی ہو یا پیسے نہ وہاں سے منی لانڈرنگ کی ہو ان میں اپنے پیسوں کی۔ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا تضاد ہوگا پالیسی میں کہ اگر صرف پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کا کیس تو سامنے رکھ دیا جائے اور باقی کسی جماعت کے فارن فنڈنگ کیس کے بارے میں بات نہ ہو، یہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس چیز کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ تمام پارٹیوں کا کیا جائے، اور لازماً ان دوسری پارٹیوں کے بارے میں پی ٹی آئی وغیرہ نے اپنی شکایات آلریڈی بتائی ہوئی ہیں، جمع کرائی ہوئی ہیں۔ تو یہ اگر انصاف کی بنیاد میں معاملہ چلا تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو بہت بڑا نقصان ہوگا، وہ شاید بین ہو جائیں اور پی ٹی آئی کو صرف شاید جرمانہ دینا پڑے، لیکن ان کی کوشش یہی ہے کہ ان کے کیسز نہ سنے جائیں لیکن پی ٹی آئی کے کیس کا کسی نہ کسی طرح فیصلہ سنا دیا جائے۔ اب یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک چیف الیکشن کمشنر وہ پبلک کے، عوام کے اعتماد پہ پورا اترتے ہیں، کیونکہ عوام کا بہت بڑا حصہ اور پی ٹی آئی کی فالوئنگ جتنی ہے وہ اس چیف الیکشن کمشنر کو یا الیکشن کمیشن کو غیر جانبدار تصور نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جانبدار ہے۔ لہٰذا یہ بہت اہم بات ہے کہ جو بھی فیصلہ سنایا جائے وہ ایسا فیصلہ ہو کہ اس کو قبول بھی کرنے کے لیے عوام تیار ہوں، اور وہ تبھی ہوگا جب ساری پولیٹیکل پارٹیز کا اکٹھے کیا جائے۔ اب دوسری طرف پریس کانفرنسز اور بھی ہو رہی ہیں، ان کے پی ڈی ایم کے لوگ جو ہیں اسٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں، پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں۔ میاں جاوید لطیف خاص طور پہ ایکٹیو ہیں، اور میاں جاوید لطیف کا جو تھرسٹ ہے ساری وہ نواز شریف کی رہائی کی طرف ہے۔ لہذا جو اب مطالبات سامنے آ رہے ہیں ان کی طرف سے، یعنی ایک طرف تو عمران خان کو کسی نہ کسی طرح باہر دھکیلنا کہ وہ نظر نہ آئے ان کو، تاکہ یہ کرپٹ ٹولہ جو ہے یہ اپنی منمانی اور ملک کو اسی طرح چھیلتا رہے جیسے یہ کرتے آئے ہیں، اور پھر ان کی اولادیں آگے لگ جائیں، پھر اولادوں کی اولادیں لگ جائیں، ملک جو ہے وہ ذاتی جاگیر بن جائے۔ تو مطالبے اس کے لیے بھی اسی طرح کے ہیں۔ مثلا جو مطالبات مجھے سمجھ لگے ہیں مختلف ان کی تقاریر سے یا مختلف ان کی سٹیٹمنٹ سے،
ان میں سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے اور اس کے تمام مقدمات ختم کیے جائیں۔ اس کا کیا طریقہ ہوگا، کیونکہ اس میں وہ قانونی طریقہ تو استعمال نہیں کرنا چاہتے، قانونی طریقے سے وہ بھاگے ہوئے ہیں اور اس میں مفرور بھی قرار دیے گئے ہوئے ہیں۔ سو یہ سب طریقہ کار، ساری چیزیں، یہ جتنے بھی الزامات ہیں یا جو بھی آگے یہ بھاگنے والا مفرور ہونے کے یہ قصہ کیا ہوا ہے، اور پھر اگر تحقیقات ہوں تو اور بھی چیزیں کھل سکتی ہیں، جس میں کہ سپریم کورٹ میں جعلی کاغذات جمع کرانے کا، یا آج اگر ہائنڈ سائٹ میں ہم دیکھیں تو لگتا ہے کہ مل ملا کے بلڈ ٹیسٹ کی جو رپورٹس وغیرہ دی جاتی نہیں، جس میں کہا جاتا تھا کہ پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں، وہ بھی لگتا ہے کہ وہ بھی جعلی تھیں، وہ بھی درست نہیں تھیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ملی بھگت تھی۔ سو تحقیقات اگر ان کی ہوں تو اور بھی جرائم سامنے آ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو کیسز تو بہت ہیں، لیکن ان میں جو پی ایم ایل این کی سوچ ہے وہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایک این آر او دے دیا جائے کہ ایک اپنی اکراس دا بورڈ سارے کیس ختم کر دیے جائیں۔ اس کا قانونی طریقہ کیا ہوگا، صرف ایک پریزیڈنشل ڈکری ہوگی یا کیا ان کے ذہن میں ہے، لیکن وہ یہ مانگتے ہیں۔ اسی طرح وہ یہ چاہتے ہیں کہ مریم نواز کے اوپر بھی جو کیسز یا جو بھی الزامات ہیں وہ بھی ختم کر دیے جائیں، مطلب ان کی تحقیقات نہ ہو، پتہ نہ کیا جائے، سزا نہیں، کچھ نہیں، بس جو کر لیا ہم نے کر لیا، آپ اس کو معاف کریں۔ تو یہ تو دو مطالبات فیملی کے نقطہ نگاہ سے ہو گئے۔ اب تیسرا ہے جس میں کہ پیپلز پارٹی بھی انوالوڈ ہے، وہ بھی بینیفیشری ہے، اور یہ پی ایم ایل این والے لوگ بھی بینیفیشری ہیں۔ سو وہ یہ ہے کہ جو نیب کے قانون میں تبدیلیاں ہم نے کر دیں وہ کر دیں، اب ان کو تسلیم کیا جائے اور نیب کو اسی طرح رکھا جائے۔ اور پھر آخر میں یہ کہ الیکشن جو ہیں وہ جس طرح کی امینڈمنٹس پی ڈی ایم نے کی ہیں انہی امینڈمنٹ کے تحت یہ کام کریں اور چلیں۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ اپنے طور پہ ایک مطلب ضرور وہ نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ کسی طرح ہو جائے، لیکن کیا ملک اس طرح چل سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ سارے ان کے مطالبات جو مانے جائیں ان میں سے ایک بھی مطالبہ ایسا نہیں ہے جو پاکستان کے اپنے مفاد میں ہو۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جیسی حکومت ابھی فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہے اور یہ روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، مثلا انہوں نے کوشش کی کہ جو راؤ صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کے ایف آئی اے کے چیف، ان سے انہوں نے جعلی کیسز وغیرہ بنوانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں تیار ہوئے۔ نتیجہ یہ کہ ان کو فارغ کر دیا اور محسن بٹ کو لے آئے۔ محسن بٹ صاحب جو ہیں وہ اب ایف آئی اے کے چیف ہوں گے۔ اب یہ مجھے اندازہ نہیں کہ محسن بٹ نے اس چیز کے اوپر اتفاق انہوں نے کیا ہے یا نہیں، یہ وہ تسلیم کر لیا کہ ہاں وہ بھی کیسز بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے، لیکن یہ جو اتنا شوق سے لے کے آئے ہیں تو لازماً بٹ صاحب نے کوئی ایسی انڈیکیشن دی ہوگی کہ جی ہم حاضر ہیں۔ اب اس سے مزید ٹینشن آپ کے ہاں بڑھے گی اور اداروں میں ہوگی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ عوام میں ایک بے چینی بڑھ رہی ہے۔ عوام نے ان لوگوں کو، یہ جو 13 پارٹیاں، ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ وہ عوام کے موڈ سے نظر آتا ہے، اور جیسے جیسے دن گزریں گے یہ ریجیکشن بڑھتی جائے گی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کے اپنی جو اختیارات ہیں اس کو استعمال کرنا اپنی جگہ پہ، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ ان کے پاس صوبائی لیول پہ کوئی اختیارات نہیں ہے کسی بھی صوبے پہ۔ نتیجہ یہ کہ صوبے سارے اپنی منمانیاں کرنی شروع کر دیں گے، اور یہ اگر اپنی فیڈرل فورسز یوز کریں جس طرح رینجرز وغیرہ ان کے پاس ہیں، فرنٹری کور ہے، تو کنفرنٹیشن کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ یہ آگے بھی نواز شریف نے ایک دور میں، جبکہ اس زمانے میں چیف منسٹر چیف منسٹر بھٹو تھے، اور انہوں نے اپنے طور پہ پنجاب سنبھالا ہوا تھا، اور نواز شریف کی حکومت بحال ہوئی مرکز میں، تو اس حکومت کا اور ان کی کنفرنٹیشن ہوئی تو اس میں پولیس، پنجاب پولیس اور رینجرز آمنے سامنے تھے، بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ سو یہاں پہ یوں نظر آتا ہے کہ یہ جو پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں حکومت مرکز میں لے کے، یہ ایک عارضی اتحاد کے تحت چلا رہے ہیں، لیکن یہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان سے جان چھڑائی جائے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ کنفرنٹیشن سی بنے گی، لہٰذا ملک کا نظام اس طرح نہیں چل سکتا۔ یہ
جو نظام چلانے کی کوشش ہے مرکز کی طرف سے، وہ جیسے رانا ثناء اللہ کی میں نے سنی ہے یہ پریس کانفرنس وغیرہ، اس میں یہی لگتا ہے کہ یہ جعلی کیسز اور اس طرح یہ کنفرنٹیشن اور ان کو شکنجہ کسنے کا کام یہی کریں گے، جس میں ملک کے مفاد کا کوئی کام نہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایشوز آ جاتے ہیں، وہ یہ کہ کچھ عرصہ تو یہ کولیشن گورنمنٹ چل سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کولیشن گورنمنٹ بنائی تھی، جس میں اس کے ساتھ 3 پارٹیاں اور تھیں، MQM تھی، کیو لیگ تھی اور باپ تھی وہاں سے بلوچستان سے۔ اب ان تینوں پارٹیوں کو آپ دیکھیے کہ یہ لگاتار بلیک میل کرتے رہے ہیں حکومت کو، کیونکہ ہر کوئی اس میں نچوڑنا چاہتا تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر ایک بھی پارٹی چھوڑ دے تو یہ حکومت عمران خان کی گر سکتی ہے، لہذا وہ ہر وقت ان کو بلیک میل کرتے تھے اور اپنے مطالبات منواتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ آج عمران خان نے بڑا واضح کہا، اب یعنی جب سے یہ نکالا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب تک مجھے واضح میجورٹی خود نہیں ملے گی جس سے کہ میں انڈیپینڈنٹ PTI کی طرف سے حکومت بنا سکوں، میں کوئی حکومت نہیں بناؤں گا، کیونکہ یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہیں وہ آپ کو کچھ نہیں کرنے دیتی، کیونکہ آپ کولیشن پارٹنرز کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہتے ہیں۔ وہ 2-3 پارٹیوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوا اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ تجربہ کامیاب نہیں تھا۔ تو یہاں تو 13 پارٹیاں ہیں، ہر پارٹی اپنا اپنا حصہ مانگے گی، کوئی نہ کوئی ان کے مطالبات کہیں نہ کہیں وہ آپ سے کنسیشنز مانگیں گے۔ تو 13 پارٹیوں کو آپ کنسیشنز دیں، ان کے مطالبات مانیں، تو آپ سوچئے کہ ملک کا کیا رہے گا۔ ہر کوئی اپنا مطلب حل کرنا چاہے گا، اور اسی مطلب حل کرانے میں نہ تو آپ قانون کی حکمرانی کر سکیں گے، نہ ہی کسی کے غیر قانونی حرکتیں پکڑ سکیں گے، اور نہ ہی ملک کے مسائل کی طرف آپ کی توجہ ہوگی، کیونکہ ہر وقت آپ اس کولیشن کو نپٹانے کے چکر میں رہیں گے جو اب نظر آ رہا ہے۔ تو یہ وہ مخمصہ ہے، یہ وہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم آج سمجھ رہے ہیں، میں کم از کم میرا تجزیہ یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑے بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب عمران خان نے بڑا واضح کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے الیکشن اناؤنس کیے جائیں۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان فوری طور پہ KPK کی اسمبلی کیوں نہیں توڑ دیتے، پنجاب کی کیوں نہیں توڑ دیتے، یہ دونوں اسمبلیاں توڑ دیں تو اس وقت پھر یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ مجبور ہوگی الیکشن کرانے میں۔ دیکھیں، اگر وفاقی حکومت میں تھوڑا سا بھی اگر کوئی اخلاقی مادہ یا ملک کی محبت کا مسئلہ ہوتا تو جس پارلیمنٹ کو آج وہ لے کے بیٹھے ہوئے، وہ پارلیمنٹ کس بات کی؟ جس پارلیمنٹ میں سے 131 ممبر ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے استعفیٰ دے کے باہر چلے جائیں، اور آپ زبردستی استعفے رکھ کے بیٹھے ہوئے تسلیم نہیں کر رہے، صرف اس لیے کہ پارلیمنٹ میں ٹیکنیکلی یہ موجود رہے کہ یہ لوگ بھی ہیں یہاں پہ ابھی تک پارلیمنٹ کے ممبر، ورنہ وہ تو نہیں ہے، پریکٹیکلی تو وہ ختم ہو چکا ہے، وہ تو نہیں بیٹھتے پارلیمنٹ میں۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جتنے قوانین اور جو کچھ بھی آپ بنا رہے ہیں کر رہے ہیں وہ سب کچھ بیکار ہے، اس کی کوئی بھی اخلاقی یا قانونی حیثیت ایسا سچ نہیں ہے، لیکن آپ لگے ہوئے ہیں۔ تو ان حالات میں جب خود غرضی پہ مبنی ہوتی ہیں حکومتیں تو وہ ان چیزوں پہ غور نہیں کرتی کہ جناب آپ نے 2 صوبوں میں حکومت ختم کر دی تو اب کیا، وہ وہاں پہ گورنر راج لگا کے تب بھی چلاتے رہیں گے۔ اس وجہ سے یہ بڑا ضروری ہے اور عوام کا دباؤ بڑھنا چاہیے، تاکہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ لولی لنگڑی جو اس وقت نہ ان کے پاس پارلیمنٹ پوری ہے نہ ہی کوئی صوبہ ہے، کیا ان کا کسی بھی لحاظ سے کیا جواز ہے ان کا بیٹھے رہنے کا؟ یہ چیز ختم ہونی چاہیے، تاکہ پاکستان کے اندر جو اس وقت ایک کوہرام مچا ہوا ہے، ایک انتہائی بڑی انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، جس کی وجہ سے آپ معاملات کے فیصلے نہیں کر سک رہے، تو یہ قصہ ختم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں، جو دوسرے، وہ اس حکومت کو پریشرائز کریں اور عوام کھل کے اس چیز کے اوپر اپنا اظہار کریں کہ ہمیں یہ حکومت قبول نہیں ہے، ہمیں ہر حالت میں الیکشن کی طرف جانا ہے، اور اس سے پہلے مطالبہ یہ رہنا چاہیے کہ ہمیں ہر حالت میں ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن بنانا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو الیکشن بھی مشکوک رہیں گے۔ ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پریس کانفرنسز اور جو کچھ بھی ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جو مطالبات پیش کر رہے ہیں سامنے، یہ سب کا سب ان کی اپنی ذات کے لیے ہے، پاکستان کے لیے کچھ نہیں۔ لہذا پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر عوام اور مقتدر حلقے ان کو موقع کی نزاکت سمجھنی ہوگی اور اس حکومت کو مکمل طور پہ ریجیکٹ کر کے ان سے اپنے مفادات کے مطابق فیصلہ کروانا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔
افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔